آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں 19واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 40۔ اس کا کچھ حصہ بیان ہو گیا تھا، بقیہ حصہ اس کا آج کی گفتگو میں بیان ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت لے کے آ گئے۔ جب تخت لے کے آ گئے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس تخت کو دیکھا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ کی کیفیات کیا تھی؟ آپ کس قدر مسرور تھے؟ کتنے خوش تھے آپ اپنے وزیر کی اس کرامت پر جو حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کر کے دکھا دی تھی۔ فلما رآہ، پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا، رآہ، اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا، مستقرن، کہ وہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، مستقرن رکھا ہوا ہے، عندہ، آپ کے پاس، یعنی جب آپ نے اپنے پاس اس تخت کو موجود دیکھا کہ آپ کے پاس وہ تخت رکھا ہوا ہے، قالا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ اپنے مکانوں کے دروازوں کے اوپر بھی اتنا ٹکڑا لکھواتے ہیں، اپنی دکانوں پہ، اپنی کوٹھیوں پہ، اپنے بنگلوں پہ، حتیٰ کہ اپنی گاڑیوں پہ، یہ جملہ، یہ آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے یہ، اور یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمائی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ بات کس موقع پر بیان فرمائی، آپ کو اس کا پورا سیاق و سباق سمجھ آ رہا ہے۔ آپ خوش ہوئے، خوش کس بات پر ہوئے کہ میرے غلام نے اتنا عظیم کام کر دکھایا ہے۔ تخت لے کے کون آئے؟ اور وہ حضرت سلیمان کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آصف بن برخیہ نے کہا تھا میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے آصف یہ تو نے کارنامہ کیا ہے، نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا یہ کارنامہ میں کر دوں گا، ان کی بات سن لی، کارنامہ انہوں نے کیا، بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کی، اور یہ حضرت سلیمان کو بھی پتا تھا کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا، لیکن بات اپنی کر کے اصل میں یہ بھی بات اللہ کی ہی کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا۔ وہ تو چونکہ میں نے پوچھا تم میں سے کون لائے گا، تو انہوں نے کہہ دیا میں لے کے آؤں گا، ورنہ انہیں بھی پتا تھا کہ جب میں نے لے کے آنا ہے تو یہ بھی در حقیقت کون لے کے آئے گا؟ اللہ، اصل میں سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اور وہی بات حضرت سلیمان نے فرما دی، ان کے ذہن میں تھی، حضرت آصف کے ذہن میں تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ بات واضح کر دی، یہ میرے رب کا۔ اب آگے سنیے گا، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، ساتھ آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ جو ابھی کرامت ہوئی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت آصف بن برخیہ کی دعا سے یہاں آ گیا ہے، یہ میری آزمائش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتنی جلدی آنن فانن، آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے تخت کا میرے سامنے موجود ہونا، لیبلونی، اللہ چاہتا ہے کہ وہ میرا امتحان لے،
یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، یہ میری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ کس بات میں آزما رہا ہے؟ آگے سمجھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اشکرو ام اکفرو، کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا میں اتنا بڑا انعام دیکھ کر، نعمت دیکھ کر، کیا میں اپنے رب کا ناشکرہ بنتا ہوں یا اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں؟ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہوں یا اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اپنے رب کا شکر یا ناشکری؟ یہ شکر میں اور ناشکری میں میرا کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری آزمائش ہے، اس آزمائش کے اندر میں کامیاب ہوں گا اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اللہ کا شکر ادا کر کے بھی میں کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں کروں گا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے بھی میں اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کروں گا، یہ کوئی میری اللہ کے ساتھ مہربانی نہیں ہے، کوئی میں اللہ کے ساتھ بھلا نہیں کر رہا، میں کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں چڑھا رہا، بلکہ وَمَا شَكَرَ، جس نے بھی شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے بھی وہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ فائدہ، پھر بول دیں فائدہ، اس میں بہتری اسی کی ہے۔ شکر اللہ کا ادا کرے گا اور بہتری اپنی کرے گا، کیونکہ جب اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اسے اور زیادہ دے دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، پہلے سے بھی زیادہ دے دوں گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے اللہ کی ناشکری کر دی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک میرا رب بڑا غنی ہے، بے پرواہ ہے اور بڑی عزتوں والا ہے۔ کوئی اللہ کا شکر ادا کرے یا کوئی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کی اپنی عزتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کی عزتیں بلند تھیں، بلند ہیں، بلند رہے گی۔ اس کی عزتوں کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کی عزتیں کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو معاذ اللہ اللہ کا کوئی مرتبہ کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی شان وراء الورا ہے، بلند ہے، بلند سے بلند ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اس کی شان میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پیغمبروں کا بھی امتحان ہوتا ہے، یہ بات ہے سبق والی۔ کس کا بولیے؟ پیغمبروں کا بھی امتحان، اللہ پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی آزمایا،